اس کو بیان کیے جو اشتہاروں میں دیے گئے موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ موضوع کے دوسرے حصے پہ گفتگو کروں گا اور وہ ہے مسئلہ الہ۔ یقیناً دو تین مجلسوں میں یا دو تین درسوں میں مسئلہ الہ کی صحیح وضاحت اور تشریح یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے سرگودا میں مسئلہ الہ کو 40 درسوں میں بیان کیا تھا، جو کیسٹوں میں محفوظ ہے۔ اس مسئلے کی حقیقت اور وضاحت کو چند گھنٹوں میں بیان کرنا اور سمجھانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس مسئلے کے لیے اللہ نے 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، جتنے پیغمبر اور انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی بے
بعثت اور مبعوث کیے جانے کا مقصد قرآن پاک نے اسی مسئلے کو قرار دیا۔ 17ویں پارے میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے کتنے پیغمبر بھیجے تھے، ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا الہ کوئی نہیں، بس میری عبادت کرو۔ اس کے علاوہ سورۃ اعراف میں اور سورۃ ہود میں اللہ تعالی نے مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا، جن میں حضرت نوح ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت موسیٰ ہیں۔ وہاں اللہ نے ایک ایک نبی کا الگ الگ تذکرہ کیا اور یہی بیان کیا کہ ہر نبی کا پہلا باز اور پہلی تقریر اور پہلا پیغام جو اپنی قوم کے سامنے ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ، اعْبُدُوا اللَّهَ یہ ہے الا اللہ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ یہ ہے لا الہ، یعنی صرف اللہ کو معبود مانو اور اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ مانو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی بستی کی طرف ہم نے حضرت شعیب کو پیغمبر بنا کے بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی اور اللہ کا ہر پیغمبر اس کی پہلی دعوت جو تھی وہ اسی مسئلے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ صرف قوم لوط کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ ان کو اس برے فعل سے منع کرنا ہے جو غیر فطرتی عمل کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ یہ شاید اس لیے ہوا کہ آج بھی آپ کسی آدمی کو دعوت دینے جائیں تبلیغ کی غرض سے اور آپ دیکھیں کہ جس کو آپ دعوت دینے گئے ہیں وہ نجاست کھا رہا ہے، گندگی کھا رہا ہے، تو یقیناً آپ اس کو وہ دعوت نہیں دیں گے بلکہ اس گندگی کے کھانے سے منع کریں، کیونکہ وہ ایک فعل ایسا کر رہا ہے، گند کھا رہا ہے۔
نجاست کھا رہا ہے تو آپ کو دعوت بھول جائے گی، آپ اسے اس گند کھانے سے منع کریں گے۔ چونکہ حضرت لوط کی قوم اس غیر فطرتی عمل اور فعل کی مرتکب ہو گئی تھی اور عام محفلوں میں سرے عام یہ کام کرتے تھے، بیٹھکوں پہ اور عام محفلوں میں اس حد تک انہوں نے تجاوز کیا، تو حضرت لوط نے عین فطرت کے مطابق انہیں اس گند کھانے سے منع کیا۔ ورنہ ہر پیغمبر کی جو پہلی دعوت ہے وہ اسی مسئلے کے لیے ہے، لا الہ۔ تھوڑا سا رک کے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں وقت کے پیغمبر کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ حالانکہ ان کی قوم مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہیں، اور پیغمبر کو کافروں کا کیا کہا گیا؟ بھائی کہا گیا۔ آج تک دنیا بدعت حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر الزام تراشی کرتی ہے کہ انہوں نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا ہے، اور یہ دیوبندی نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور گستاخ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن نے مشرک قوموں کے بارے میں کہا کہ وقت کا پیغمبر جو تھا ان کا کیا تھا؟ بھائی تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اخا کا معنی کیا ہے؟ بھائی۔ کافر قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کا سجدہ نہ کیا کریں، ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگ بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں، آپ سے بڑا مخلوق میں کون ہے، تو کیا ہم آپ کا سجدہ نہ کریں؟ تو آپ نے جب جواب میں فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ تو یہ ترجمہ کیا نبی پاک کی حدیث کا شاہ اسماعیل شہید نے۔ حدیث کے اندر اخا کا لفظ موجود ہے، اکرموا اخاکم، عبادت رب کی کرو اور اپنے بھائی کا کیا کرو؟ ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، اس کی عظمت کو مانو۔ تو اگر عربی میں اخا کا لفظ موجود ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شاہ اسماعیل شہید نے اگر اس کا ترجمہ کر دیا ہے تو کیا یہ ترجمہ کرنا جرم ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ جیسے ایک بزرگ تھے، انہیں ایک مرید ملنے کے لیے آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ پیر صاحب نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو مرید نے بڑے ادب و احترام سے، جس طرح ان کی عادت ہوتی ہے، کہا آپ کا سگ زادہ ہے۔ تو حضرت ذرا اونچا سنتے تھے، انہوں نے پوچھا کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگا جی آپ کا سگ زادہ ہے۔ انہیں اب بھی سنائی نہ دیا تو انہوں نے ذرا اور شدت سے پوچھا کیا کہا ہے؟ تو وہاں ایک مولانا بیٹھے تھے، انہوں نے پیر صاحب کے کان میں کہا یہ کہہ رہا ہے آپ کے کتے کا بچہ ہے۔ تو وہ جو جج تھا وہ مولوی صاحب کے گلے پڑ گیا، تو نے میرے بچے کو کتے کا بچہ کہہ دیے۔ تو جب لڑائی ہونے لگی تو حضرت نے پوچھا کیوں لڑتے ہو بھائی، کیا بات ہے؟ تو مولانا نے کہا حضرت بات یہ ہے، یہ فارسی میں کہتا تھا سگ زادہ، میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا، سگ کا معنی کتا، زادہ کا معنی بچہ۔ تو یہ فارسی میں کہہ رہا تھا سگ زادہ، میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے، تو یہ کیا بن گئے؟ جرم بن گئے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے آپ کے ایک ارشاد کا ترجمہ کر دیا ہے۔
اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کا کیا کرو؟ احترام کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے پیغمبر آئے ان پر جو پہلی وحی اترتی تھی اور ان کی بعثت کا جو مقصد تھا اور ان کا جو پہلا پیغام تھا وہ یہی مسئلہ تھا جس کی